یہ سورہ یوسف کی چند آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف واحد ایسی صورت ہے جو قدر طویل بھی ہے، جس کے 12 رکوع ہیں اور جس میں صرف ایک بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں داستان ہے، کہانی ہے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس ساری جو کہانی ہے وہ آپ کو سنائی جائے یا وہ ساری صورت پڑھی جائے، تو اس میں سے ایک حصہ ہم نے منتخب کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اعزاز حاصل ہے، ایک فضیلت حاصل ہے، ایک سعادت حاصل ہے جو دنیا میں شاید کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ حسب نسب کی دنیا میں ان کو عجب فضیلت اور بے مثال فضیلت حاصل ہے۔ وہ خود نبی تھے، ان کے والد بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے اور ان کے پردادا بھی نبی تھے۔ اس طرح شاید انہی کا معاملہ ہے، یعنی خود بھی نبی تھے، والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو یہ ان کی کہانی ہے۔ تو میں بالکل اختصار کے ساتھ اس بات کو جو اس حصے میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک اور حصہ بھی، ایک اور سبق بھی ہم پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، اور بادشاہ نے کہا کہ اب تو یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ میرا خیال اتنی بات تو آپ سمجھتے ہیں، کہاں سے لاؤ؟ بادشاہ نے کیا کہا؟ کہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ؟ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑی عجیب جیل کے اندر تھے۔ آپ ذرا اس کو توجہ سے سنیں، وہ بڑی عجیب جیل میں تھے کہ انہیں گناہ کی دعوت دی گئی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور اس جرم میں وہ جیل میں چلے گئے۔ یعنی انسانوں کی تاریخ میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندے کو جرم کرنے کی اور گناہ کرنے کی دعوت دی جائے اور وہ گناہ نہ کرے، اور اس گناہ نہ کرنے کے نتیجے میں وہ جیل میں چلا جائے، اور 8-9 سال تک وہ جیل میں رہے۔ یہ بہرحال ایک واقعہ ہے تاریخ کا جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اس واقعے سے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ تو ایک جیل ہے، اس کی 4 دیواری ہے، اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں، جو جرم لوگ کرتے ہیں وہ اس جیل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں بھی بہت جیلیں ہیں، اور ان جیلوں میں بھی ہو سکتا ہے بڑے بے گناہ لوگ ان جیلوں میں ہوں، لیکن ایک بات آپ یہ سوچیں کہ کچھ قوموں کی حالت یہ ہو جاتی ہے اور انسانی معاشروں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جو لوگ جرائم کے راستے کو اختیار نہیں کرتے وہ ایک قسم کے جیل میں بند ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم سب جیل میں بند ہیں۔ یعنی جو جرم نہیں کرتا، جو غلط کام نہیں کرتا، جو جھوٹ نہیں بالتا، جو حرام نہیں کھاتا، جو غلط کام نہیں کرتا، غلط طریقے اور غلط ذرائع اختیار نہیں کرتا، وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ جیل میں ہے۔ بعض اوقات اس طرح انسانی معاشروں کی حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اور خود بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ وہ بے گناہ جیل میں ہیں،
اس کو بھی پتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ بادشاہ کو ایک خواب آ گیا، کیا قرآن مجید میں ہے نا، اس میں بڑے عجب سبق ہیں، بڑے عجب درس ہیں۔ اس میں ایک درس اور سبق تو یہ ہے کہ انسانوں کے کرنے سے، انسانوں کی تدبیروں سے، انسانوں کی چاہتوں سے، انسانوں کی کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک تو اس پورے واقعے میں یہ ایک سبق موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے گھر سے اٹھایا اور جا کر جنگل میں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ ان کا خیال تھا کہ بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، اب یہ تو گئے نا، یوسف تو گئے۔ انہوں نے اپنے راستے سے ایک حسد کی بنیاد پر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور مختلف مراحل سے گزار کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ مختلف مراحل سے گزارا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کو وہاں سے اٹھایا اور فقیر بنا کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ بالکل یہ درس اس پوری کہانی میں ہے کہ لوگوں کی تدبیر سے اور لوگوں کے چاہنے سے اور لوگوں کی سازشوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اس واقعے کو مکہ کے حالات پر بھی فٹ کر دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں سورہ یوسف نازل ہوئی کہ مکہ کے لوگ سوچتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ان کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ وہ ان کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے، اور اللہ ان کے بارے میں کیا تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مراحل سے گزار کر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل کر دیا، اور مکہ والوں کو فقیر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ زندگی کی بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی عجب معاملہ ہوا کہ ان کو کنویں میں پھینکا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا اور بڑے عجب انداز سے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو عجب انداز سے کنعان سے اٹھایا اور مصر پہنچا دیا، اور اپنے بھائی کے سامنے فقیر کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ ایک تو اس قصے میں یہ درس ہے، دوسرا ایک اور درس ہے جس کے لیے ہم نے اسے نصاب میں رکھا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں سب سے زیادہ طاقتور چیز اور سب سے زیادہ قابل قدر چیز اور سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کا کردار ہوتا ہے۔ انسان کے کردار سے کوئی چیز اس دنیا میں وزنی نہیں ہے، سب سے وزنی چیز کردار ہے۔ یوسف علیہ السلام کے شاندار کردار نے مصر کے بادشاہ کو فتح کر لیا، اور ایسا فتح کیا کہ مصر کے بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ساری حکومت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ یعنی سب سے جو کامیاب ترین چیز انسان کے پاس ہے، جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں کوئی چیز ملتی ہے یا آخرت میں ملتی ہے، وہ انسان کی سیرت اور کردار ہے۔ کردار کی مضبوطی جیسی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان عورتوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ تو بالکل سچا تھا، انہو من الصادقین، تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ذَلِكَ
ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو کہا نا کہ بھئی ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، میں نے اس لیے کہا کہ بادشاہ کو اور بادشاہ کے سارے وزراء کو اور پورے ان لوگوں کو اس بات کا پوری طرح علم ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں بالکل پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اور دوسرا انہیں یہ پتا چل جائے کہ خیانت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، میں نے بھی خیانت نہیں کی اور دوسرے خیانت کرنے والے کبھی مراد کو نہیں پہنچتے۔ اس لیے میں نے ان کے سامنے یہ بات کی، میں نے انہیں ذلیل کرنے کے لیے یہ بات نہیں کی، بلکہ حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھولنے کے لیے یہ بات کی۔ اس کے بعد تو یوسف علیہ السلام نے بڑی عجب بات کی۔ اللہ یہ عجیب بات ہے، کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، کہنے لگے کہ میں اپنے نفس کی برت نہیں کرتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یہ جو انسان کا نفس ہے یہ تو اسے برائی پر اکساتا ہی ہے، بچتا وہ ہے جس پر رب رحم کرے۔ یعنی یہ کتنا عظیم کلمہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برت نہیں کرتا، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، بچتا وہ ہے جس پر اللہ رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، اور میرا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ سارا کلیئر ہو گیا تو پھر بادشاہ نے کہا وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اب تو اسے کہو کہ وہ جیل سے آ جائے، اب تو معاملہ کلیئر ہو گیا، اب تو اسے کہو کہ وہ جیل سے باہر آ جائے، میں اسے اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ، جب یوسف علیہ السلام سے اس کے بعد بادشاہ کی گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے کہا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، اے یوسف اس وقت آپ ہمارے ہاں سب سے زیادہ قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ کردار نے بادشاہ کو فتح کر لیا، بادشاہ کے ذہن کو فتح کر لیا۔ اس وقت آپ ہمارے ہاں سب سے زیادہ قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ جب یہ بات یوسف علیہ السلام سے کی تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا، اور یہ کوئی بھی نبی کہہ سکتا ہے، نبی کا یہ حق ہے، پھر یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، بادشاہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زمین کے خزانے، زمین کا اقتدار، زمین کی حکومت میرے حوالے کریں۔ اس لیے کہ انی حفیظ علیم، میں امانت دار بھی ہوں اور پورا علم بھی رکھتا ہوں۔ اب اس میں بھی ایک نقطہ موجود ہے جو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا نا کہ خزانے میرے حوالے کریں، میں حفیظ اور علیم ہوں۔ خزانے اور اقتدار اور ذمہ داریاں اس کے پاس ہونی چاہیے جو حفیظ اور علیم ہو۔ جب تک حفیظ اور علیم لوگ خزانوں پر نہیں بیٹھیں گے اور اقتدار پر نہیں بیٹھیں گے، ذمہ داریاں جب تک حفیظ اور علیم لوگ نہیں سنبھالیں گے، اس وقت تک معاشرے سے ظلم اور کرپشن نہیں دور ہوگا۔ اور جب تک آپ حفیظ اور علیم لیڈرشپ پیدا نہیں کریں گے،
اس وقت تک ملک نہیں بچے گا۔ میں حفیظ اور علیم ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، اور میں کام کرنے کی پروفیشنل سکل بھی رکھتا ہوں، یہ میرے حوالے کریں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی، بادشاہت کی راہ ہموار کر دی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَاءُ حَيْثُ يَشَاءُ، وہ بالکل مختار کل تھے کہ وہ جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں اور جو چاہیں کریں۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، یہ بھی جملہ بڑا زبردست ہے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ اچھا جی، نیکی ایک ایسی چیز ہے اور کردار ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اجر دنیا میں بھی نہیں مارا جاتا، دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ نیک عملی اور نیک کردار اور صالح ہونا اور اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس محنت کو ضائع نہیں کرتا، میں اس کا اجر دیتا ہوں۔ لیکن آخری جملہ اس سبق کا روح ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا کیا کہ وہاں سے نکالا، کنویں سے نکالا، اور عجب طریقے سے بادشاہ کے گھر پہنچا دیا۔ کسی حادثے اور کسی زیادتی کی بنا پر وہ جیل میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل سے نکال لیا اور بادشاہ بنا دیا، اور 80 سال تک یوسف علیہ السلام نے مصر میں بلا شرکت غیر حکومت کی، بلا شرکت 80 سال، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 80 سال تک یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے اور ملک کے بادشاہ بھی تھے۔ لیکن اتنا کچھ دینے کے بعد کیا کہا؟ یعنی اتنا کچھ دے دیا، کنویں سے بھی نکالا، بادشاہ کے محل میں لے گیا اللہ، پھر وہاں جیل خانے میں گئے، جیل خانے سے باہر نکلے، بادشاہ مطیع فرمان ہو گیا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ ان پر ایمان لے آیا اور ہر چیز اس نے ان کے حوالے کر دی، اور پھر وہ 80 سال تک حکومت کرتے رہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دینے کے بعد اللہ بڑی عجب بات کرتا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھیں، یہ اس پورے درس کا سبق ہے۔ اسی ایک جملے کے لیے ہم نے یہ درس منتخب کیا تھا کہ اتنا کچھ دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، لوگوں اس کے بعد بھی یہ سمجھو کہ آخرت کا اجر ہی بہتر ہے۔ نیکیوں کا اجر اس دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، لیکن اصل اجر آخرت کا ہے۔ 80 سال تک حکومت بھی مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آخرت کا اجر بہتر ہے، لیکن ملتا کن کو ہے؟ 2 لفظ ہیں، جو ان 2 لفظوں کے مطابق اپنے آپ کو بنا لے گا اس کے لیے اجر آخرت ہے، اور وہ بہتر ہے۔ دنیا میں کسی کو جو کچھ بھی مل جائے پھر بھی آخرت کا اجر بہتر ہے، اور وہ کن کو ملتا ہے؟ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ لوگوں آخرت پر نظر رکھو، آخرت کے لیے جیو، آخرت کے لیے مرو، سب کچھ آخرت کو سمجھو، اس دنیا کو آخرت ہی کے لیے گزارو، پھر بھی آخرت کا اجر بہتر ہے۔
اور وہ کن کو ملتا ہے؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ لوگوں آخرت پر نظر رکھو، آخرت کے لیے جیو، آخرت کے لیے مرو، سب کچھ آخرت کو سمجھو، اس دنیا کو آخرت ہی کے لیے گزارو۔ کن کو آخرت کا اجر ملتا ہے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ایمان اور تقوی شرط ہے۔ تو یہ چند آیتیں ہم نے سورہ یوسف سے منتخب کی تھی، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے پاس جو سب سے بڑی اور وزنی اور قابل قدر اور قابل لحاظ چیز ہے وہ انسان کا کردار ہے، اور کردار ہی کے نتیجے میں حکومتیں مفتوح ہوتی ہیں۔ اخلاق ہی اصل چیز ہے، فرد کے لیے بھی اخلاقی ہے اور قوم کے لیے بھی اخلاقی ہے۔ اور اخلاق میں سے بہترین صفت یہ ہے کہ کوئی بندہ امانت دار ہو اور علم رکھتا ہو، امانت دار ہو اور علم رکھتا ہو۔